پیسہ میرے ہی پاس چلا گیا، پورے گاؤں کا حساب اس اکیلے نے لگا لیا اور کہیں یار اتنے پیسے آتے ہو 100 روپے، جی 100 روپے دکھائی دے رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی نے جھوٹ ہی اس کا نام FIR درج کرا دی، جی، اور FIR درج کرانے کے بعد وہاں پر ایسے کام کا بلا لیا اور یہ کہا تمہارے نام ایسے صورت سے FIR درج ہے، آپ بالکل تحقیق کرا لو، میں بالکل بے گناہ ہوں، بالکل مجھ سے یہ بات صادر نہیں ہے۔ ورنہ بات تمہاری بالکل ٹھیک ہے کہ تم سے یہ خطا نہیں ہوئی، لیکن ایک مدعی تمہارے نام کے FIR درج کرا رہا ہے۔ ارے بھائی جب تم حاکم میں وقت ہے اور تمہیں سمجھ گیا کہ یہ بے گناہ ہے تو ہے کس لیے؟ تیرا کام یہی ہے کہ کیسے؟ لیکن وہ کہتا نہیں، پھر میں نے آپ کو مکمل لکھی دیا اور آپ کو جیل بھیج دیا، اتنے روپے ضمانت کرانے لگیں گے، اتنے وہاں لگیں گے، اتنے وہاں لگیں گے، اتنے وہاں لگیں گے، لہٰذا یہی دے دو 50,000، یہی 50,000 دے دو۔ تو چپکے سے وہ 50,000 اکیلا ہی آدمی دے کے آ گیا اور کسی دوست نے پوچھا کیا ہوا کہ یہاں خیریت ہو گئی؟ وہ تو 50,000 روپے میں ہی کام ہو گیا، وہ 50,000 روپے ہے کام ہو گیا، ورنہ لاکھوں کی چکی چل جاتی اور حاجی صاحب کو تراجو میں وہ 100 روپے، وہ 100 روپے۔ اس لیے کام کی طرف آپ کی تھوڑی بھی بہت لگتی ہے اور حرام کام کی طرف آپ کتنے پیسے لٹاتے ہیں، بازے میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ 50 کے نوٹ لٹا رہے ہیں، اور ان بازے والوں کو جہاں پر شیطان شریک رہتا ہے، جہاں پر شیطان ہوتا ہے، انہیں تمہیں بھی پیسہ دینا ہے اور بھی دے رہے ہیں اور خوب ان کو لٹا رہے ہیں، لہذا وہاں کوئی دلیل نہیں، بس صرف ان کو دکھانا یہ ہے کہ یہ اور لوگ صرف یہ دیکھ لیں کہ میں کتنا سچی ہوں، کتنا خیر خواہ ہوں، نہیں بلکہ حقیقت میں شیطان کا سب سے بڑا دیوتا ماننے والا یہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ ان چیزوں میں آخر طبیعت کیوں چاہتی ہے؟ اسی لیے چاہتی ہے کہ تیری روح بیمار ہے۔ اگر تیری روح بیمار نہ ہوتی، تو تو ایسی جگہ پر اتنا پیسہ خرچ نہیں کرتا۔ اگر تیری روح بیمار نہ ہوتی تو پھر برائیوں کی طرف تیرے قدم نہیں اٹھتے۔ تیری روح بیمار نہیں ہوتی تو تم ماں باپ کی خدمت ضرور کرتا، ماں باپ کی خدمت کرنے کو تیرا دل نہیں چاہتا، کمزوروں کی امداد کرنے کو تیرا دل نہیں چاہتا، حرام کام کی طرف لٹاتا ہے تو اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیری روح بیمار ہے۔ تو دوستو، جس طرح سے جسم کے علاج کی ضرورت ہے، ویسے ہی روح کے علاج کی بھی ضرورت ہے، لیکن روح کے علاج کرنے والے ڈگر آپ کو اتنے نہیں مل سکتے ہیں جتنا جسم کے علاج کرنے والے مل سکتے ہیں۔ اب جس کے معالج ہی کم ہے، جس کے علاج کرنے والے ہی کم ہے، ہم اس کی تو بڑی ہی فکر ہونی چاہیے، اس کی تو بڑی فکر ہونی چاہیے۔ دراصل محلے کے ڈاکٹر صاحب سے گولی لگے، کام چل گیا، لیکن جب روح بیمار ہوتی ہے تو پھر اس کے معالج ڈگر نہیں ملتے ہیں، ڈگر نہیں ملتے ہیں۔ ان کے معالج کو آپ کو پہچاننے کے لیے نظر کی ضرورت ہے، اس کے معالج کو جاننے کے لیے، وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو ہمت کی ضرورت ہے، اور کسی ایسے لوگوں تک جن کی رسائی ہے ان سے آپ کو رابطہ قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اولیاء کرام کے آستانوں پر جانے کی ضرورت ہے، اولیاء کرام کے آستانوں پر جانے کی ضرورت ہے۔ آپ کو علماء حقانی عالم بامر کے پاس جانے کی ضرورت ہے، آپ کو حافظ بامر کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ حافظ تو بہت ہے، قاری تو بہت ہے، عالم تو بہت ہے، لیکن وہ لا سے تو واقف ہے، وہ قانون سے تو واقف ہے، قرآن کو تو انہوں نے یاد کر لیا ہے، لیکن جب وہ خود ہی اس پر عمل نہیں کرتے، کیا بتائیں گے ہم کو کہ جن کو خود اپنا پتا نہیں ہے، جب وہ ہی ڈرتے نہیں ہیں، انہیں کو خوف نہیں ہوتا ہے، تو پھر پتا چلا کہ روح کے معالج، روح کے طبیب بہت کم ہیں، اور جس کے طبیب بہت کم ہیں اس کی تلاش تو ان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ جب روح بیمار ہو جائے گی تو جسم کا معاملہ جو ہے وہ جسم یہاں سے چلا پہنچ گیا، اور یہ روح اگر بیمار ہو گئی تو یہاں سے لے کے وہاں تک کا راستہ خراب ہو گیا،
جب تو بیمار ہو گئی تو یوم الجزا کے اندر یہ عالم ہوگا کہ آپ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے ہیں، یہاں تو وکیل بھی کر سکتے ہیں، پیسہ دے دیا وکیل صاحب تمہارے لیے جھوٹ بولتے بولتے حد کر دیا، شہر میں قتل کا واقعہ ہو گیا، قتل جس نے کیا بن گیا مدعی، شہر میں قتل کا واقعہ ہو گیا، قتل جس نے کیا بن گیا مدعی، تو قاضی وقت نے فیصلہ دے دیا کہ لاش کو قتل زندہ کیا جائے گا، میں یہ کہتا کہ لاش زندوں کے حوالے کر دو فیصلہ۔ اب وکیلوں میں یہ بحث ہونے لگی، اب وکیلوں میں یہ بحث ہونے لگی، یہ جو قاتل کو تھوڑی سی زحمت ہوئی، یہ جو خنجر میں تھوڑا سا لم آ گیا، اس کا تاوان کس سے دیا جائے گا؟ یہ عدالت ہے، لیکن وہاں کی عدالت یہ نہیں ہے، وہاں کی عدالت تو یہ ہوگی کہ وہاں تو ذرے ذرے کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ بھائیوں، مسلمانوں، بیٹیوں، بہنوں، آج دیکھ لو دنیا کی زندگی بہت چھوٹی زندگی ہے، لیکن یہ دنیا کی زندگی ایسے ہے یہاں تو آپ کو بونا ہے، لیکن یہاں کاٹو گے نہیں، کاٹو گے وہاں، یہاں جو آپ نے بویا ہے تو آپ نے جو بوئے ہیں تو جو ہی کاٹیں گے نا، یار گیہوں بوئے تو گیہوں کاٹیں گے۔ آپ نے اگر نیکی کا عمل یہاں پر بویا ہے تو اس کی جزا آپ کو جنت میں ملے گی، اور یہاں پر آپ برائیوں کی طرف چلے ہیں تو اس کی جگہ آپ کو جہنم میں ملے گی۔ لہذا وہاں کا زندگی کا دار و مدار دنیا میں ہے۔ آج اللہ کا خوف کھاؤ اور نماز پڑھو، نماز پڑھو گے تو کپڑے بھی پاک رہیں گے، جسم بھی پاک رہے گا، اور آپ کا مکان بھی پاک رہے گا، اور صفائی رہے گی، اور کسی نہ کسی وقت موت آئے گی جی، اور آپ ناپاکی کے عالم میں ہیں، موت آ گئی جی، وہ خوفناک فرشتے روح نکالنے پر معمول کیے جائیں گے، عذاب کے فرشتے، اور کم سے کم اگر پاک ہوئے آپ تو وہ نورانی فرشتے تو آپ کی روح کو نکالیں گے، اور جب وہ نکالیں گے تو بڑے سکون کے ساتھ روح کو نکالیں گے، اور جب وہ نکالیں گے تو ایسا نکالیں گے جیسے کپڑا جھاڑ پر ڈالتا ہے، جب کھینچو گے تو تار تار اس کا وہی کھینچتا چلا آئے گا۔ ایسے ہی مسلمانوں ہم کو چاہیے، بیٹیوں بہنوں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، نماز پابندی سے پڑھیں۔ جب نماز آپ پڑھیں گے تو آپ کو اور دین کی باتوں کا بھی جذبہ ہوگا، اور دین کی باتوں کو بھی سیکھنے کا جذبہ ہوگا۔ اگر نماز پڑھنے لگے تو آپ طلاق کو بھی سمجھیں گے، وضو کو سمجھیں گے، غسل کو بھی سمجھیں گے، بھائی کے مسلمان کے حقوق کو بھی سمجھیں گے، بیوی کے حق کو بھی سمجھیں گے، بیوی اپنے شوہر کے حق کو سمجھے گی، پڑوسی کے حق کو سمجھے گی۔ اگر آپ نماز پڑھیں گے، اور اگر آپ نے نماز صرف ایسے ہی پڑھی ہے، پھر لوگ ہم کو نمازی سمجھ لیں تو ایسے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ لہذا ایسی بے ترتیب مت پڑھنا خدا کے واسطے، روز محشر جو الٹ والے تیرے منہ پر نماز۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یہ سنت رسول کی اتباع کے لیے میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ پروردگار عالم جو میں نے عرض کیا ہے اس پر ہمیں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جس بچے کے لیے کل سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادائیگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو صحت یاب فرمائے، اور اس کو دین کا سپاہی بنائے، اس کی عمر دراز فرمائے، والدین کو ان سے خوشی اور مسرت عطا فرمائے، اور پروردگار عالم کمائی میں گھر میں برکتیں عطا فرمائے، اور ان کا سایہ تا دیر بچوں پر ماں باپ کا سایہ قائم فرمائے، اور ہمارے نوازل جی پروردگار عالم ان کو صحت عطا فرمائے، اور بچوں پر تاجر ان کا سایہ عطا فرمائے۔ علماء حقانی نے جو کچھ بھی تقریر بیان کیا، پروردگار عالم ہمیں سب پر ان سے آپ سے زیادہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کھڑے ہو